الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 کی چھوٹی سی تفسیر کر کے دعا کروا لیتے ہیں۔ کائنات میں سب سے بہترین بات قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین بیان قرآن ہے۔ قرآن مجید کی سورہ جمعہ اس کی آیت نمبر 8، اس میں اللہ نے ایک مضمون بیان کیا، صرف میں وہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے اندر میں اور آپ سوچیں کہ میرے آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ قل، یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ اللہ جب بھی انسانوں سے کوئی بات کرتا ہے تو بیچ میں اپنے محبوب کو ضرور لاتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ جگہ جگہ پہ اللہ قل لاتا ہے، حالانکہ بات اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا اللہ کون ہے؟ مشرکین مکہ نے پوچھا اللہ کون ہے؟ جواب یہ تھا اللہ یہ ہے، تعارف۔ تو اللہ نے کہا قل هو اللہ، کہ میرے محبوب وہ اللہ جس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں، بیچ میں اپنے محبوب کو لیا۔ وہ جو کسی کا شعر ہے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ کہتے جب اپنی بات میں بندوں سے کرنا چاہتا ہوں تو بیچ میں اپنے محبوب کو لاتا ہوں۔ میرے محبوب آپ فرمائیں وہ اللہ جس کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں وہ احد ہے، اکیلا ہے۔ تو ہمیں پیغام دیا کہ جب میں تم سے اپنے محبوب کے بغیر بات نہیں کرتا، تم میرے محبوب کے بغیر میرے سے کیسے تعلق بنا لو گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم۔ بعض کم نصیبوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ان علم نصیبوں کے لیے اور فکری طور پر بانج، مفلوج اور غلیظ لوگوں کے لیے یہ لفظ قل آتا ہے کہ جب اللہ براہ راست بات نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب کو بائی پاس کر کے اللہ ہماری عبادت کیسے قبول کرے گا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں پڑھوں ویسے پڑھو، تب تمہاری نماز قبول ہوگی۔ تو کسی معاملے میں اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے بندے میرے محبوب سے ہٹ کر براہ راست میرے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا انگریزی کی زبان میں کہتے ہیں سمپلی امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ قل، ان سے یہ آپ فرمائیں، حالانکہ اللہ کہہ رہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو۔ دنیا کا ہر شخص موت سے فرار ضرور چاہتا ہے، نیک ہو، بد ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، امام مسجد ہو، بیت اللہ کا امام ہو، ساقی ہو، رند ہو، پارسا ہو، ہر شخص موت سے علاج کروانا، بیلنس ڈائٹ لینا، گرمی سے بچنے کی کوشش کرنا، پراپر ایکسرسائز کرنا، مضبوط کلو میں رہنا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سارے زندگی کے بچانے کی تدبیروں کا نام ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو موت کو گلے لگا لے۔ نیک بھی مرنا نہیں چاہتا مزید نیکی کے شوق میں، اور برا مرنا نہیں چاہتا اپنے اعمال کے انجام کے خوف میں۔ میرے ایک دوست کے بھائی کو تختہ دار ہو گیا کوٹ لکھپت جیل میں، تو اس نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو پہلی درخواست دی کہ مہربانی کریں صبح اتنے بج کے اتنے منٹ پر مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان ہوگی۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ مہربانی کرو آدھے گھنٹے کے بعد لاہور گونج رہا ہوگا اذانوں کے ساتھ، آدھا گھنٹہ ڈیلے کر لو تاکہ میرے نام اعمال میں ایک نماز شامل ہو جائے۔ مرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت نہ پیسے کا، زمین انتقال کے بعد کس کے نام ہو جاتی ہے؟ آدمی کے نام، اور آدمی انتقال کے بعد کس کے نام ہو جاتا ہے؟ زمین کے نام۔ یہ کل کائنات ہے۔ یہ جو ہم صبح شام 7 والی دکان، 7 والا پلاٹ، 7 والا ایکڑ بننے سے بننا، یہ وہی ہوتا ہے کہ یہ کچھ انتقال کروا رہے ہیں کچہری میں جا کے زمین میرے نام ہو جائے،
اور کچھ کی زمین انتقال کروا رہی ہوتی ہے کہ یہ زمین سے اٹھ کے میرے نام آ جائے۔ انسان کی زندگی دو دائروں میں رہتی ہے، انتقال کروانا، انتقال ہونا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں انتقال کرواتے بھی ہیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے انتقال ہوتے بھی ہیں۔ تو زمین انتقال کے بعد آدمی کے نام ہو جاتی ہے، آدمی انتقال کے بعد زمین کا نام ہو جاتا ہے۔ اس کھیل میں زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اب جس مرحوم کے لیے ہم حاضر ہوئے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ یقیناً انہوں نے بھی انتقال کروائے ہوں گے۔ جو زمین رہائشی، کمرشل، زرعی، جب ہمارے نام انتقال ہوتا پٹواری سے پوچھیں میرے سے پہلے کس کے نام تھی تو بتائے گا، پھر اس سے پوچھیں اس سے پہلے کے نام کس کے تھی، پھر وہ بتائے گا، پھر اس سے پہلے۔ تو 3-4 کے حوالے جات پٹواری، کانوگو، تحصیلدار کے پاس ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلے فلاں کے نام تھی، پھر اس سے اس کے نام انتقال ہوئی، پھر اس سے اس کے نام، اب آپ کے نام انتقال ہو رہی ہے۔ تب آپ کہیں کہ میرے نام فار ایور رہے گی، وہ کہیں گے نہیں آپ کے نام بھی آگے چلی جائے گی، چونکہ زمین کا مزاج یہ ہے کہ ایک کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ ان الموت الذی تفرون منہ، موت سے تم بھاگتے ہو، نیک مزید نیکی آ جائے، برا کہتا ہے چلو میں نے شراب، جھوٹ، جوا، دھوکہ، چوری، ناجائز منافع، بد نظری، بے حیائی، بد کلامی، فضول خرچی، حرام، یہ اس کو ساری اپنی ہسٹری شیٹ کا اور چارج شیٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو 4 دن مزید گزر جائیں، ورنہ اللہ کے پاس تو سارا کچا چٹھا موجود ہے۔ موت کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ کتنے جی؟ موت کے، آپ کہیں گے موت کے بھی فائدے ہیں کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، الذی خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس میں فائدہ نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کوئی چیز بیکار بنائی نہیں۔ جب جڑی بوٹی بیکار نہیں، پتھر بیکار نہیں، چشمہ بیکار نہیں، تیل بیکار نہیں، پہاڑ بیکار نہیں، تو موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی بیکار نہیں ہے۔ خلق من خلق اللہ، یہ بھی مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو مخلوق بنایا نا۔ سب سے پہلا فائدہ موت کا یہ ہے کہ موت کے بغیر اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا موسیٰ گارے مٹی کا وجود مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ غوطہ خور سمندر میں جاتے اس کو کہو میں شلوار قمیض پہن کے غوطہ لگا لوں، کہنے کہ نہیں، غوطے خور کے لیے خاص لباس ہوتا ہے۔ آبدوز جو سمندروں کے بیچ میں، اس کو کہو یہ میں دھوتی پہن کے، بنیان پہن کے آبدوز میں چلا جاؤں، کہ آبدوز والوں کا خاص لباس ہوتا ہے۔ خلائی شٹل جاتی ہے، اسے کہو جب میں شلوار قمیض 2 پیس 3 پیس پہن کر میں بیٹھ سکوں، نہیں، خاص لباس ہوتا ہے۔ جہاز اڑانا ہے خاص۔ تو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گارا مٹی، جھوٹ، دھوکہ، آگ، پسینہ، یہ وجود اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، اس کے لیے مرنا ضروری ہے۔ آپ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دروازے کے باہر ایک آدمی کھڑا جس نے موبائل بنایا، تو تھوڑا سا مسجد سے نکل کر اس کے پاس چلے جائیں، ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے موت کے پردے سے پیچھے چلے جاؤ، تمہیں اللہ کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو اگر خالق کے کائنات کی ملاقات ہو جائے موت کے بعد، سودا مہنگا کوئی نہیں۔ پہلا فائدہ، گارے مٹی کا وجود، پیشاب پخانے کا وجود، ڈھیلا ملا وجود، یہ کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ اللہ کا دیدار کر سکے، اس کے لیے خاص وجود بنایا جائے گا۔ دوسرا موت کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے صالحین ہیں، اب آدم سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ کے محبوب سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، ان سب سے ملاقات جنت میں ہوگی، لیکن جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ کسی نے پوچھا جنت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہاں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی۔ آپ اندازہ کریں اگر مرنا پڑ جائے اور مرنے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، سودا مہنگا کوئی نہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا جیل ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا سجن المومن۔ آپ میں سے اکثر دوست جانتے ہوں گے جب کسی کو قید ہو جاتی ہے تو قیدی اور قیدی کے رشتہ دار، ان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ضمانت کب ہوگی۔ جب بھی قیدی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ضمانت، آپ کو کھانا مل رہا ہے، پنکھا مل رہا ہے، واش روم ہے، بستر ہے، تکیہ ہے، نیند ہے، دوائیاں کا سب کچھ ہے، لیکن آزادی نہیں ہے۔ کون سا وقت آئے گا کہ میری ضمانت ہوگی، بیل ہوگی، گارنٹر آئے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا دنیا ایک قید خانہ ہے، سارے قیدی ہیں، اور ان قیدیوں کی ضمانت موت آ کے دیتی ہے۔ موت کے بعد آدمی قید خانے سے نکل جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ غم، دکھ، پریشانی جو آدمی کے بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اب لانگ لائف ہے، ایسے پیرالائز ہو گیا،
ایک آدمی مفلوج ہو گیا، ایک آدمی بیکار ہو گیا، ایک آدمی حادثے کی زد میں آ گیا، سینڈوچ بن گیا، مرغی بن گیا. اب اس کو کہتے ہیں آپ کی صحت نہیں ہو سکتی. وہ کہتا ہے کوئی صورت کرنے کی، اس کو کہتا ہے کاش موت آ جائے، میں تو عذاب میں آ گیا. تو دکھوں میں پھنسے ہوئے انسانوں کو دکھوں سے نجات دینے کا نام موت ہے. موت کا نسخہ ابھی باقی ہے، درد فراق چارہ گر دیوانہ ہے میں لا دوا کیوں کر ہوا. اقبال کہتے ہیں موت ابھی پڑی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا علاج کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں موت کے روپ میں تیری بیماریوں کا، دکھوں کا، قرضوں کا، مرضوں کا، پریشانیوں کا، قید کا، تھکن کا، تکلیف کا، موت آ کے سارے غموں کا علاج کر دیتی. لاسٹ ون اور ففتھ ون انعام موت کا یہ ہے کہ موت کے بعد آدمی کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں. آدمی چاہتا ہے ایسی جوانی ہو جس میں جھریاں نہ ہے، ایسی زندگی ہو جس میں موت نہ ہے، ایسی خوشی ہو جس میں غم نہ ہے، ایسی بہار ہو جس میں خزاں نہ ہے، ایسی دولت جس میں غربت نہ ہے، ایسی نعمت ہو جو زوال پذیر نہ ہو. دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو بڑھاپے سے بچے، بیماری سے بچے، دکھوں سے بچے، پریشانی سے بچے، قرضوں سے بچے، مرضوں سے بچے. ناممکن ہے. البتہ مرنے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد اللہ کہتا ہے لکم فیہا ما تشتہی الانفس. ایسی جوانی بڑھاپے سے پاک، ایسی زندگی موت سے پاک، ایسی صحت بیماری سے پاک، ایسی خوشی غمی سے پاک، ایسی بہار خزاں سے پاک. تو جس چیز کا آدمی خواہش کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ خواہش کی تکمیل مرنے کے بعد پوری ہو جائے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تمہیں مل کے رہے گی. اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، گھروں میں جائیں تو کھانے پک رہے ہیں، دوائیاں پڑی ہیں، میڈیکل سٹور جو پورے کے پورے فریج میں آئے پڑے ہیں. یہ ساری تدبیروں کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کرے موت سے بچیں. ہر آدمی آج میں مرتے مرتے بچا، لوگ کہتے ہیں مرتے مرتے. اللہ کہتے جتنی کوشش کر لو تم، سائنس کے ذریعے، طب کے ذریعے کوشش کر لو، میں کہہ رہا ہوں فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ موت تم سے مل کے رہے گی. 1 صدی کے بعد 7 ارب انسان موت کے سامنے چاروں شانے چت ہو کے گر کر زمین کے اندر قبروں میں خاک نشین ہو جاتے ہیں. اس وقت زمین کے اوپر جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت زمین کے اوپر کم و بیش مور اور 7 ارب انسان ہے. 100 سال کے بعد 7 ارب انسانوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. ہماری قبروں پہ پلے گراؤنڈ ہوں گے، گندم ہوگی، کھیت ہوں گے، روڈ ہوں گے، کالونیاں ہوں گی، باتھ روم ہوں گے، قبضے ہوں گے، مکان ہوں گے، پلازے ہوں گے، کچھ پتہ نہیں. لیکن یہ شعور ہے کہ 1 صدی کے بعد کوئی دنیا کا انسان موت کے پنجے میں پنجے ڈال کے مقابلہ نہیں کر سکتا. الموت لیس منہ الفوت. جوانی، دولت، پیسے، بینک بیلنس، وجاہت، عزت، حفاظت، بالآخر موت آ کے نچوڑ لیتے. آپ نے کبھی مرغی لینے کے لیے گئے ہوں، برائلر مرغیاں جب کھڑی تھیں ڈربوں میں تو ہاتھ ڈالتا ہے قصاب ذبح کرنے کے لیے، تو مرغیاں پیچھے سمٹ جاتی ہیں. تو وہ مسکرا کے کہتا ہے جتنی بھی سمٹو ہو تو میرے ہاتھ میں. ہم ڈربے کے اندر بند برائلر ہیں، اسرائیل جب چاہتا ہے ہاتھ ڈال کر چھری پھیر دیتے ہیں. کتنے زور لگاتے ہیں، 50 مرغیاں پڑی ہوتی ہیں جنگلے کے اندر، زور لگاتی ہیں. لیکن قصاب کیا کہتا ہے، کسی کی ٹانگ پکڑی، پر پکڑا، چونچ پکڑی، گردن پکڑی، لا کے ذبح کر دی. کبھی قصاب کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ یہ جو میرے ہاتھ سے اب نکل گیا کہ کل آ جائے گی، پرسوں. مرتے مرتے بچا تو کب بچتے بچتے مر جاؤ گے. مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں، حادثہ ہونا ضروری نہیں، فائر ہونا ضروری نہیں، بوڑھا ہونا ضروری نہیں، غریب ہونا ضروری نہیں. مرنا ایک اللہ کا حکم ہے. دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول کی. 100 سال کے بعد 7 ارب انسان، جس میں سائنسدان ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پولیٹیشین ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، 100 سال کے بعد سارے ڈربے کی مرغیاں آخر آ کے ملک الموت کی چھری کے نیچے آ جاتی. آپ جب اسلام آباد جاتے ہیں تو انٹرچینج پہ اترتے ہیں، سالم انٹرچینج پہ آدھے گھنٹے کے لیے چائے لے لی، بسکٹ لے لیا، دوائی لی، کافی لی، واش روم گیا، وضو کے نماز پڑھا، پھر بالآخر انٹرچینج سے نکل جاتے ہیں. میں اور آپ گوشت پوشت کی سواری ہیں. اللہ نے کہا تھوڑی دیر کے لیے دنیا نامی انٹرچینج پہ اتر جاؤ. ہم اس وقت انٹرچینج پہ اتری سواری ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد انٹرچینج کی سواریاں نکل ہی جاتی ہیں. آپ سارے اسلام آباد جاتے نہیں، لاہور جاتے نہیں. انٹرچینج پہ قیام کتنا ہوتا ہے یہ یقین جانو. اس وقت گوشت پوشت کی گاڑیوں کا دنیا ایک انٹرچینج ہے، جس طرح سالم انٹرچینج ہے، بکھے انٹرچینج ہے، فلاں. ہم انٹرچینج کی سواری ہیں. کوئی سواری نکل گئی ہیں، کچھ سواریاں آ رہی ہیں اور کچھ سواریاں بیٹھی ہیں. انٹرچینج پہ آپ دیکھتے نہیں ہر وقت گاڑی اتر رہی ہے، گاڑی کھڑی ہے، گاڑی نکل رہی ہے. روزانہ 1 لاکھ انسان پیدا ہو رہا ہے، 50,000 انسان مر رہا ہے، 4 لاکھ وغیرہ وغیرہ. یہ چل سے چلے. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اگر تم میں ہمت ہے تو پیسے سے، زور سے، زر سے، زاری سے، دام سے، درہم سے، ڈالر سے، یورو سے، عہدے سے، گریڈ سے، ٹکے پیسے سے موت کے ہاتھ پنجہ آزما تو کوئی نہیں.
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، آخری بات ہے. اللہ کہتا ہے پھر اگر تو یہ ہوتا ہے نا موت کے بعد موت آ گئی، یہاں اگر آیت وائنڈ اپ ہو جاتی مسئلہ کوئی نہیں تھا. کل من علیہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں، تم مر جاؤ گے. اگلا جو تھریٹ ہے نا بھائی عامر وہ ہے ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بھاگتے ہو ملاقات کرے گی. پھر ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹنا پڑے گا اللہ کی طرف جو غیب اور شہادت کو جاننے والا. یہ ایک مسئلہ جہاں آ کے دانتوں کو پسینہ آتا ہے، ہڈیاں چرخنے لگتی ہیں، آنکھوں کے وائپر گر جاتے ہیں، آدمی ٹوٹ جاتا ہے. جانا پڑے گا اس کے سامنے، ہم کوئی آزاد نہیں ہے. آج تو پیسہ کام آتا ہے، پی آر کام آتی ہے، تعلق کام آتا ہے، ڈالر کام آتا ہے، وہاں کیا کام آئے گا؟ کفن کو اندر جیب کوئی نہیں ہوتی اور نیم گرم پانی کر کے مسام کے اندر سے میل نکال لی جاتی. جب میل ساتھ نہیں جا سکتی تو باقی پی آر کہاں جائے گی؟ مستحب ہے پانی کو گرم کر کے بیری کے پتے ڈال کے غسل دو. اس زمانے میں کیوں؟ بیری کے پتوں سے نکلنے والا لیکوڈ سرف، صابن اور ٹانک کا کام کرتا ہے، مسام کے اندر سے میل نکال دیتا ہے. تو جب میل نہ گئی تو تعلق کہاں گیا، ڈگریاں کہاں گئی، بیک بیلنس کہاں گئے، کاپیاں کہاں گئی، سب کچھ ختم. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ. آس بن وائل ایک مشرک تھا، مکہ مکرمہ میں پرانی سی قبر سے ہڈی اٹھا کے لایا، اس کو یوں ایسے رگڑا، رگڑنے کے بعد وہ ہڈی ذرہ ذرہ ہوگی، پھر پھونک ماری وہ ذرات اڑ گئے. کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا اس کو؟ آخر پہ ہڈی ڈیزالو ہوتی ہے نا، بال، کھال، دل، گردے، پھیپھڑے، جگر، آنت، یہ تو گل جاتی ہے. سب سے جو آخر پہ قبر کے پریشر کوکر میں انسان کے بکرے کی چیز ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اس نے ریڑھ کی ہڈی کو یوں رگڑا، رگڑنے کے بعد وہ ذرہ ذرہ پھونک ماری. کہنے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا؟ اس پہ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. میرے محبوب کیسا نادان شخص ہے، اللہ کو مثالیں دیتا ہے کہ میں نے یوں کر کے ختم کر دیا. بھلا تیرے رب نے جب اس کو پہلے پیدا کیا تھا نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، نہیں تھا ہو گیا، نہیں ہے ہو جائے گا. آپ ایک فوٹوگرافر کے پاس جاتے ہیں، 50 فوٹو لیتے ہیں، فوٹو لے کے گھر میں آتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، جیب کے اندر رہ جاتے ہیں فوٹو، بیوی ڈال دیتی ہے اس کپڑوں کو واشنگ مشین میں، وہ گل جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں دوبارہ فوٹوگرافر کے پاس، وہ کہتے ہیں کون سا مسئلہ، نیگیٹو میرے پاس ہے 1000 نکلوا لو. کائنات کا فوٹوگرافر جو ہے اس کے پاس بھی تو ہمارا نیگیٹو ہوگا نا. کائنات ایک اسٹوڈیو ہے نا، کیوں جی؟ اس اسٹوڈیو کا بھی فوٹوگرافر تو کوئی ہے نا، مصور ہے نا. تو اگر ایک مرلے کا اسٹوڈیو رکھنے والا فوٹوگرافر نیگیٹو رکھتا ہے تو این ممکن ہے اربوں مائلز میں پھیلے ہوئے اسٹوڈیو کا مصور بھی نیگیٹو لے کے بیٹھا کہ تم گھبراتے ہو کہ ہم تمہارے انگلیوں کے پوروں بھی کس دوسرے کو نہیں جانے دیں گے. آخری بات فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جو حصہ ہے نا اس پہ تھوڑا سا غور فکر کرنے کی بات ہے. پھر ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کرتے رہے. جب تم آ جاؤ گے نا، نہ صدر کی صدارت، نہ وزیر کی وزارت، نہ چودھری کا چودھراٹ، نہ شیخ کا شیخ پنا، نہ مالدار کے مال، نہ فیکٹری آنر کے فیکٹر، کسی کے پاس ٹکے کے برابر. دنیا کی سب سے خوفناک چیز کیا ہے کہ لاش. کہنے کہ کیسے؟ کہنے کہ ایک رات لاش کے پاس سو کے دیکھو، ڈیڈ باڈی، میت، اس کی چارپائی پہ کو سو کے دیکھے ایک رات اس کے ساتھ، جس کے مرنے پہ آنسو خشک نہیں ہوتے. کہنے کہ ہم جا رہے ہیں، یہ لاش ہے، یہ تم ہے، یہ کمرہ ہے، یہ اے سی ہے، اس کے پہلو میں سو لو. تو دنیا کا کوئی انسان مرے ہوئے آدمی کے پاس 5 منٹ کے لیے بھی سونے کو تیار نہیں. کیوں؟ کائنات کی سب سے خوفناک چیز ہو چکی. فَيُنَبِّئُكُم، ہم تمہیں خبر دیں گے بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے. کتنی خبر دیں گے؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کمروں کے اندر کبھی کبھی ایک بریک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں سورج کی کرن آتی ہے. ایسا کمروں میں کبھی ہوتا ہے نا، دروازوں کے اندر سوراخ ہوا، اس میں سے کرن آتی ہے. کرن کے اندر باریک باریک ذرے چل رہے ہوتے ہیں، پارٹیکل چل رہے ہوتے ہیں، جن کا وزن کوئی نہیں، آنکھ میں پڑ جائے پتہ نہیں چلتا، ہاتھ میں پڑ جائے وزن کوئی نہیں. اتنے ذرے بے وقت ہوتے ہیں کہ دنیا کے کسی سکیل میں ان کا وزن نہیں ہوتا. وہ جو شگاف کے اندر سورج کی کرن کے اندر پھرنے والے چھوٹے چھوٹے پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اتنا بھی اگر تم نیکی کرو گے ہم تمہیں دکھا دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اتنا بھی گڑبڑ کرو گے تمہیں دکھا دیں گے. یہ تو قرآن کی نص ہے. میں ایک عربی تفسیر پڑھ رہا تھا، وہ کہنے کہ نملۃ حمراء،
براؤن کلر کی ایک چونٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بلیک کلر کی چونٹی، وہ قدر سائز میں بڑی ہوتی ہے، ایک براؤنش کلر کی ہوتی ہے ککی کیڑی، آپ نے کبھی دیکھی ہو، جس میں چھوٹی ہوتی ہے عملوں میں پوری ہوتی ہے، وہ چھوٹی جو کیڑی ہوتی ہے اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، اگر تم نے ککی کیڑی کے برابر کمرے میں، گھر میں، مکان میں، گاڑی میں، کھیت میں، کھلیان میں، دفتر میں، دکان میں، لحاف میں، چوٹی پہ کیا، کعبہ کے رب کی قسم اس کا پرنٹ ہمیں تمہیں دکھا دیں گے۔ اور آدمی کیا کہ ہا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، یہ کیا ہو گیا، ہر چیز آ گئی۔ اللہ کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہیں بتانے والا آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بتایا آیا تھا۔ پھر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، پیسہ تھا، جوانی تھی، مال تھا، عہدہ تھا، گریڈ تھا، پی آر تھی، ڈگری تھی، یہ اتنے نشے تھے کہ ان نشوں میں ان کی بات سن نہیں سکا۔ جوانی کے تھا تیز پانی ذرا، پھر سے کہنا جو مجھے اسلام جد نے کہا تھا، سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، کیوں؟ جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی، ذرا پھر سے کہنا۔ تو یہ نشے ہوتے ہیں، برادری نشہ ہے، پیسہ نشہ ہے، نئے ماڈل کی گاڑی نشہ ہے، لمبی کوٹھی نشہ ہے، عہدہ نشہ ہے، اقتدار نشہ ہے، گریڈ نشہ ہے، جوانی نشہ ہے، پی آر نشہ ہے۔ تو میں نشوں میں گم تھا، ایڈکٹڈ تھا، مجھے سب سنائی کو نہیں دیا۔ تو کیسے اللہ تو دکھائے گا کہ میں نے یہ کیا، یہ اللہ کہنا کہ 4 انٹیلیجنس، 4 گواہ میں نے ہر وقت تمہارے ارد گرد پھیلا رکھے ہیں، جو تمہیں واچ کر رہے ہیں، مائنیوٹلی واچ کر رہے ہیں، خوردبین لگا کر، دوربین لگا کر تمہاری رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، کل کل تم جھوٹ نہ بول سکو۔ یہ مارٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی چوری کرے تو پکڑا جاتا ہے، کہ کیسے پکڑے گا کہ یہ آپ اپنی ویڈیو دیکھ لو، اس میں فلاں جگہ سے آپ جولری اور چین اور گھڑی اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو، اس کو روک کے دکھاؤ۔ اللہ نے 4 ویڈیو کیمرے لگائے ہیں ہر آدمی کے گرد، ہر قرآن کے بقول، ہر مولوی ہو، ویز ہو، کھرپتی ہو، فقیر ہو، ہر آدمی کے گرد 4 ویڈیو کیمرے، حساس قسم کے، سینسٹیو قسم کے، دوربین کے روپ میں، خوردبین کے روپ میں، گواہ کے روپ میں، انٹیلیجنس کے روپ میں، ہر آدمی کے اوپر لانچ کیا قرآن نے کہا۔ سب سے پہلا کیمرہ زمین ہے، قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ زمین کے اندر ایسا میکنزم ہے کہ ہم جو کرتے ہیں زمین اس کا پرنٹ لے رہی ہے۔ ہم نماز میں جا رہے ہیں، ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہم گھر ہماری زندگی کا 99.99% حصہ زمین کے اوپر گزرتا ہے، وہ کھیت کے روپ میں، وہ دکان کے روپ میں، وہ ملازمت کے روپ میں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لاہور ایئرپورٹ سے اترے اور ہیتھرو جا کے اترے یا ٹورنٹو جا کے اترے، وہ 18 گھنٹے ہم زمین سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، لیکن ایسا تو ریئر، ویری ریئر ہوتا ہے۔ باقی ہماری زندگی کا سارا ایسا زمین پہ چلتا ہے۔ تو دنیا کا کون سا انسان ہے جو سائنٹیفکلی کوئی جیمر لگا دے کہ زمین ہماری ویڈیو نہ بنا سکے؟ کیوں جی ایسا ممکن ہے؟ کوئی ایسا جیمر لگ جائے کہ میں چوری پہ جا رہا ہوں، جھوٹ پہ جا رہا ہوں، دھوکے پہ جا رہا ہوں، فراڈ پہ جا رہا ہوں، ویڈیو دیکھ جا رہا ہوں، بد مستی کرتے جا رہا ہوں، بد نظری کر جا رہا ہوں، اور زمین کو پتہ نہ چلے، تو ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلا گواہ ہے جو ہمارے خلاف قیامت الدین سورج زلزال کی روشنی میں پیش ہوگا۔ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہوگا؟ بان ربک اوحی لها، زمین کہے گی اللہ نے کہا ہے جو ویڈیو تم نے اس کی بنائی تھی دکھاؤ اس کو۔ یہ سمجھتا تھا میں بدمست ہاتھی ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ نہیں رہی، گھر نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں دیکھ رہی، زمین تو دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا گواہ ہے جو قیامت الدین سارا کچا چٹا کھول دے گا۔ دوسرا گواہ قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں 2 بیٹھے ہیں ویڈیو لے کر۔ دنیا کا کوئی انسان ہے جو تعویذ کے ذریعے، پھونک کے ذریعے، عہدے کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، فوج کے ذریعے، انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو دائیں بائیں کر دے کہ میں نے کچھ کام کرنے، یہ کر دو۔ یہ جہاز میں بھی ساتھ ہیں، آبدوز میں بھی ساتھ ہیں، کمرے میں بھی ساتھ ہیں، لحاف میں بھی، ان کو دور نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھ بھائی جو میں نے ویڈیو بنائی کوئی ایسی ہے جو تو نے نہ کیا ہو اور میں نے پرنٹ کیا لیا ہو، یا تو نے کیا اور میں نے پرنٹ نہ لیا ہو، تو آدمی کہے گا نہیں یہ سارا کچھ آ چکا۔ تیسری جو ویڈیو ہے میرے آپ کے اوپر پھر وہ ہمارے اعضاء ہیں، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، جن اعضاء سے ہم کام کرتے ہیں یہ قیامت والدین اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے۔ ایمانداری سے کہیں دنیا میں کسی مجرم کے لیے ممکن ہے کہ اعضاء کو نوچ کے، کھرچ کے، کاٹ کے جا کے گناہ کر لے؟ ممکن نہیں ہے کہ میں آنکھوں کو دائیں بائیں کر دوں، ہاتھ کو دائیں بائیں کر دوں، پاؤں کو دائیں بائیں کر دوں اور گناہ کر لوں۔ یہی پھر قرآن مجید میں آتا ہے، آدمی کہے گا لما شہدتم علینا، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ یہ کہیں گے اس اللہ نے کہا تھا خفیہ جاسوس کی طرح اس کے ساتھ لگے رہو۔ جس آنکھ کی تسکین کے لیے، جس کان کی تسکین کے لیے، جس ہاتھ کی تسکین کے لیے، جس پیٹ کی تسکین کے لیے ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، یہی ہمارے خلاف جاسوس ہیں۔
پیٹ بولے گا آنکھ، کان بولیں گے زبان، ہاتھ بولیں گے پاؤں، پورے بولیں گے جلد. مت سمجھے کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے جاسوس ہیں جو بالکل سائے سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ چسپے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. اور فورتھ ون اور آخری جو ہمارے ساتھ ویڈیو لگی ہے وہ اللہ کہتا ہے خود میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جو اترتا ہے، جو چڑھتا ہے، جو جاتا ہے، جو آتا ہے. تو بھلا نہ ہم زمین سے چھپ سکتے ہیں، نہ اعضاء سے چھپ سکتے ہیں، نہ فرشتوں سے چھپ سکتے ہیں، نہ اللہ سے چھپ سکتے ہیں. تو جب چاروں طرف سے ناقابل تردید ایویڈنس ویڈیوز کے ساتھ سامنے پیش ہوں گی، اللہ کہیں گے اقرا کتابک، دیکھ بھائی جو میں نے لیا، جو فرشتوں نے لیا، جو زمین نے لیا، جو اعضاء نے لیا، کوئی ایسا ہے جو انہوں نے وہ کیا جو تم نے نہ کیا؟ تو بھائیو اس سے پہلے کہ زندگی کی شام وہ ہونی ضرور ہے. میں میاں چنو کے علاقے میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا مرنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. ایک بوڑھا بیٹھتا، بوڑھا سا بابا، ہاتھ میں موٹے ٹیڑھی میڑھی لکڑی، موٹے گلاسز، بالکل بونس پہ چل رہا تھا. تو جب میں نے کہا نا مرنے سے بچنے کا ایک طریقہ، اس نے کہا کیڑا؟ میں نے کہا یہ کرنٹ لے رہا ہے بابا بھی کرنٹ، حالانکہ بالکل بیکار عمر تھی. میں نے پھر کہا مرنے سے بچنے کا ایک طریقہ، تو اس نے کہا کیڑا؟ میں نے کہا یہ نا اور لے رہا، جھٹکا لے رہا ہے. میں نے تیسری دفعہ پھر کہا مرنے سے بچنے کے ایک طریقہ، تو اس نے ڈنڈا اٹھا لیا نیچے سے. میں نے کہا یہ رفع جدین کر دے گا، اس نے معاف کوئی نہیں کرنا، اس نے دیکھنا ہی نہیں، اس نے کام کر دینا ہے. مجھے کہنے لگا کیڑا؟ میں نے کہا بابا ناراض نہ ہو، مرنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی پیدا نہ ہو. تو اس نے جو جواب دیا آپ سوچ سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی خاکوں پہ، اس کی امیدوں پہ جو اوس پڑی، اس کے جو خیالات ٹوٹے. میں نے کہا بابا مرنے سے بچنے کے ایک طریقہ آدمی پیدا نہ ہو، اور تو پیدا ہو چکا ہے، تجھے تو مرنا پڑے گا. تو بھئی موت کوئی عیب نہیں، موت کوئی تانا نہیں، موت کوئی ایجاد نہیں، موت کسی فرد کی کمزوری نہیں، موت کسی کا عیب نہیں، موت کسی کا نقص نہیں، موت غریب امیر ہر ایک کے ساتھ ہو. لیکن یہ کوشش کریں کہ کل زمین خلاف گواہی نہ دے، اعضاء خلاف گواہی نہ دیں، آنکھیں خلاف گواہی نہ دیں، فرشتے خلاف گواہی نہ دیں. اور اللہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او میرے بندے مزہ آ گیا. زمین بھی کہہ رہی ہے ذکر کرتے ہوئے چلا، اعضاء بھی کہہ رہے ہیں ڈرتے ہوئے چلا، میں بھی کہہ رہا ہوں میرے سے خوف زدہ ہو کے چلا، اور فرشتے بھی کہہ رہے ہیں اے ٹو زی، اور ہر چیز اوکے ہے. یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس ویڈیو میں نہ قوم، نہ رنگ، نہ قبیلہ، نہ ذات، نہ جوانی، نہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ آدمی کہے میں اس چیز کی بنیاد پر اعضاء کو روک دوں، زمین کو روک دوں، جیمر لگا دوں، سٹاپیج کر دوں. نہیں ہو سکتا. تو مرنا ضروری ہے. بیوی کے ساتھ جو کچھ کیا بیوی بول نہیں سکتی، پڑوسی کے ساتھ جو کیا پڑوسی بول نہیں سکتا، مزدور کے ساتھ جو کیا مزدور بول نہیں سکتا، غریب کے ساتھ جو کیا غریب بول نہیں سکتا، پارٹنر کے ساتھ جو کیا پارٹنر بول نہیں سکتا. لیکن زمین تو بولے گی نا، اعضاء تو بولیں گے نا، فرشتے تو بولیں گے نا، اور خود خالق کائنات تو بولے گا نا کہ تم نے کیا یہ تھا. باقی تمہاری مرضی. تم کو فرشتے کس سے متاثر نہیں ہوتے، زمین کسی کی رعایت نہیں کرتی، اور ملائکہ کا کسی کے ساتھ نسبی تعلق نہیں ہے. اور اللہ تو حق ہے اور حق کی بات لکھتا ہے. اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے میں بیوی کو مطمئن کر سکتا ہوں، سسر کو مطمئن کر سکتا ہوں، گاہک کو مطمئن کر سکتا ہوں، پارٹنر کو مطمئن کر سکتا ہوں، ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہوں. شرط یہ ہے کہ اعضاء کو بھی مطمئن کرو، زمین کو مطمئن کرو، ملائکہ کو مطمئن کرو، اللہ کو مطمئن کرو. یہ چار گواہ نے کب کہنا ہے کہ تو بول. اللہ کہیں گا تیری زبان پہ تو الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان پہ تو مہر ہیں، باقی اعضاء بولیں. تو ایسی کوشش کریں کہ زمین بھی کہے مزہ آ گیا، اعضاء بھی کہیں کمال ہو گیا، فرشتے کہیں خوشی ہو گیا، اللہ کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کمال کا بندہ تھا. اس طرح مر جائیں تو کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. مرنے سے پہلے کوشش کریں. ہم سارے مسافر بیٹھے ہیں. زمین ہمارے نام انتقال ہو چکی ہے، اور اب ہم زمین کے نام انتقال ہونے والے ہیں. اقبال کہتا ہے پوچھا زمین سے میں نے کس کا مال، تو تکرار تھی مضارع و مالک میں ایک روز. ایک دن اس کو بٹھا دو، بچے کو بٹھا دو، اس کو جہاں سے گزرے. اقبال کہتا ہے کہ تکرار تھی مضارع و مالک میں ایک روز. ایک دن کاشتکار اور زمیندار لڑ رہے تھے، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین. وہ کہتا زمین میری ہے. کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت. مضارع کہتا ہے جو محنت، جو پگڈنڈی میں کام کرے اس کا. کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے ترینی. اور کاشتکار کا زمیندار کہتا ہے کہ تحصیلدار سے پوچھ، کانوں گوشت سے پوچھ، پٹواری سے زمین میری ہے. اقبال کہتے دونوں لڑ رہے تھے. پوچھا زمین سے میں نے
ہے کس کا مال تو؟ کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ میں نے کہا زمین کو کاشتکاروں کو چھوڑو، مزارے کو چھوڑو، پٹواری کو چھوڑو، محنت کو چھوڑو، کاشت چھوڑو، زمین سے پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو؟ کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین۔ زمین کیا کہنے لگی؟ مالک ہو یا مزارے، شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ اگر اقبال یہ دیوانے ہیں، میں کسی کے نہیں، یہ سارے میرے ہیں۔ بھائیو کوشش کریں، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، اعضاء نے کوئی رعایت نہیں کرنی، ملائکہ نے کوئی فیور نہیں دینی، زمین نے کوئی نرمی نہیں برتنی، اور اللہ حق ہے اور اس نے حق پیش کرنا ہے۔ آج ہم دھوکے سے، چربیانی سے، جھوٹ سے کم گڑبڑ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کہے گا مجھے بتاؤ انٹیریئر پہ کیا تھا، انٹینشن کیا تھی، نیت کیا تھی؟ نیتوں پہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا۔ تو جب یہ چاروں گواہ یک وقت سامنے آ کھڑے ہوں گے تو پھر اس وقت بولتی بند ہوگی، سرمایہ بند ہوگا، ذہانت بند ہوگی، آرگو بند ہوں گے، دلائل بند ہوں گے، گفتگو بند ہوگی، لسانی خطابت بند ہوگی، فصاحت بند ہوگی، آدمی بے بس ہوگا، لاغر چوزے کی طرح گرا پڑوگا۔ بول بھائی اب کہاں گئے کہ یا اللہ میں تو دھوکے میں تھا، کہ تو نہ تمہیں زمین کا حیا آیا، نہ اعضاء کا حیا آیا، نہ فرشتے کا حیا آیا، میرا بھی حیا نہیں کیا۔ ہمارے دیہاتوں میں جو گھوڑے سرکش ہوتے ہیں ان کو دو دو لگامے ہوتے ہیں، چار پاؤں گھوڑے چاروں پاؤں میں رسے ڈالے ہوتے ہیں۔ جو گھوڑے سرکش ہوتے ہیں جب باندھے ہوتے ہیں کھونٹے پہ تو چاروں پاؤں کے اندر رسے ڈالے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہم سرکش ہیں، اللہ نے کہا کوئی زمین واج کرے، کوئی فرشتے واج کریں، کچھ اعضاء واج کریں، میں واج کروں، چونکہ یہ سرکش مخلوق ہے۔ جب یہ بگڑ جاتا ہے تو بدمست ہاتھیوں کی طرح ہر ایک کو لتاڑتا چلا جاتا ہے، اور جب چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر نچڑ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، شاہدنا و غائبنا، صغیرنا و کبیرنا، ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ کریم جس مرحوم کے لیے حاضر ہوئے کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کی نیکیوں کو قبول فرما، اس کے عزیز و اقارب کو صبر عظیم عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا شوق نصیب فرما۔ جو گڑبڑ کرتے ہیں، بے یقینی سے کرتے ہیں، بے دھیانی سے کرتے ہیں، کمزوری ایمان سے کرتے ہیں، یا اللہ سے ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ ہمیں زمین کو سامنے رکھ کر، ملائکہ کو سامنے رکھ کر، اعضاء کو سامنے رکھ کر، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج تک جو گڑبڑ کی آنکھ سے، ہاتھ سے، کان سے، زبان سے، پیسے سے، جوانی سے، خلوت میں، جلوت میں، اللہ ساری گڑبڑ کو معاف فرما۔ آئندہ کے لیے نیکیوں کے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد وبارک۔